إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے حج تربیتی کورس کے حوالے سے تیسرا سبق، حج اور عمرہ کے ارکان۔ حج کے 4 رکن ہیں۔ سب سے پہلے احرام، دوسرا بیت اللہ کا طواف، تیسرا صفا مروہ کی سعی اور چوتھا وقوف عرفہ۔ ان میں سے ایک بھی رکن اگر ساقط ہو جائے تو حج باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح عمرہ کے 3 رکن ہیں، احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی۔ ان کے بغیر عمرہ پورا نہیں ہوتا۔ حج اور عمرہ کے ارکان میں پہلا رکن احرام ہے، جس کا مقصد ان 2 عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت میں داخل ہونے کی نیت کرنا ہے، جس میں عام لباس کی جگہ احرام باندھنا، تلبیہ پکارنا، اور ان میں پھر کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن ہیں اور کچھ ممنوعات ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم اللہ کی توفیق سے واجبات احرام کا تذکرہ کریں گے اور احرام کی سنتوں کا تذکرہ کریں گے، اور اسی طرح جو احرام کے ممنوعات ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ تو ان واجبات سے مراد وہ اعمال ہیں جن کے چھوڑنے سے انسان کو دم دینا پڑتا ہے، یعنی جانور ذبح کرنا پڑتا ہے، یا پھر اگر دم ادا نہ کر سکے تو 10 دن کے روزے اس کے ذمے ہوتے ہیں۔ واجبات احرام کی 3 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے میقات سے احرام باندھنا۔ میقات یہ وقت سے ہے، وقاتہ سے ہے میقات، اور میقات کی 2 قسمیں ہیں۔ وہ مقامات، نمبر 1 میقات مکانی اور نمبر 2 میقات زمانی۔ تو مواقیت الحج اور مواقیت الصلاۃ، مواقیت الحج سے مراد وہ جگہیں، وہ مقامات جہاں سے حج اور عمرہ کرنے والا احرام باندھتا ہے، اور مواقیت الصلاۃ سے مراد وہ اوقات، وہ زمانہ جس میں نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ تو مواقیت الحج میں بھی پھر 2 صورتیں ہیں، یعنی میقات مکانی وہ مقامات جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والا احرام باندھتا ہے، اور میقات زمانی وہ زمانہ جس کے اندر حج کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ بھی مقرر ہے۔ پھر جو مواقیت ہیں، جو لوگ آفاق سے آنے والے ہیں وہ ان جگہوں سے گزر کر بیت اللہ جائیں گے جو جگہ مقرر کر دی گئی ہیں شرعی طور پر۔ مثال کے طور پر باہر سے آنے والے حاجیوں کے لیے 5 میقات ہیں۔ اہل مدینہ یا جو اس راستے سے آنے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے
ذوالحلیفہ، جس کا نیا نام اب یار علی یا بیر علی ہے، یہ میقات مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور جتنے بھی میقات ہیں مکہ میں حج یا عمرہ کی نیت سے داخل ہونے والے، ان میں سب سے بعید میقات جو ہے یہ ذوالحلیفہ ہے۔ اور اہل شام یا اس راستے سے جتنے بھی آفاقی لوگ آنے والے ہیں، مثلا لیبیا سے، مصر سے، الجزائر سے، مراکش وغیرہ کے ملکوں سے، تو ان کے لیے میقات جوفہ ہے۔ جوفہ چونکہ اب ایک وبائی زمین بن چکی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کی جو آب و ہوا ہے یہ وبائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ مدینے کی وبا کو ختم کر دے اور اس کو جوفہ میں بھیج دے۔ تو واقعتاً ہی آپ کی دعا قبول ہوئی اور مدینہ جو ہے وہ پرامن علاقہ بن گیا، اس کی ساری وبا جو ہے وہ نکل کر جوفہ کی طرف منتقل ہو گئی۔ اب جو شام، مصر، افریقہ اور اسی طرح لیبیا، الجزائر، مراکش وغیرہ سے آنے والے لوگ ہیں، وہ جوفہ سے پہلے ہی ایک جگہ آتی ہے رابغ، تو وہاں سے احرام باندھ کر جوفہ سے گزر کر پھر وہ مکہ پہنچتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا میقات اہل نجد کا ہے، یا جو اس راستے سے آنے والے آفاقی لوگ ہیں، مثلا بحرین، دمام، ریاض اور اسی طرح طائف وغیرہ کے لوگ، یا جو بھی آفاقی لوگ اس راستے سے گزرتے ہیں، تو ان کے لیے قرن منازل ہے، جس کا آج کل نیا نام جو ہے وہ سیل کبیر ہے، یہ میقات مقرر کیا گیا ہے۔ اور پھر چوتھا میقات اہل یمن کا ہے۔ اہل یمن اور اسی طرح پاکستانی، ہندوستان والے، بنگلہ دیشی، یہ سارے کے سارے اور اس راستے سے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میقات یلملم پہاڑی ہے، جس کا نیا نام سعدیہ ہے، یہ میقات مقرر کیا گیا ہے۔ پانچواں میقات اہل عراق کے لیے، یا جو اس راستے سے آنے والے ہیں ان کے لیے ہے، یہ ذات العرق، یہ بھی ایک پہاڑی ہی ہے، تو وہ میقات مقرر کیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینۃ ذی الحلیفۃ ولأہل الشام الجوفہ ولأہل نجد قرن المنازل ولأہل الیمن یلملم قال فہن لہن ولمن آتا علیہن من غیر اہلہن لمن کان یرید الحج او العمرۃ فمن کان دونہن فمحلہ من اہلہ وکذاک حتی اہل مکہ یحلون منہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، شام والوں کے لیے جوفہ کا تعین ہے، اور اہل نجد کے لیے قرن منازل کو مقرر کیا گیا ہے، اور یمن والوں کے لیے یلملم ہے، اور یہ ان کے اور ان راستوں سے آنے والے آفاقی حاجیوں یا معتمرین کے لیے میقات ہیں، جو عمرہ کی غرض سے یا حج کی غرض سے آتے ہیں۔ تو دوسرے مقامات سے آنے والوں کے لیے بھی جو اس راستوں سے گزرتے ہیں انہی جگہوں سے، تو وہ میقات، اور جو ان کی حدود کے اندر رہتے ہیں وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے، حتیٰ کہ مکے والے مکہ ہی سے احرام باندھیں گے۔
تو میقات سے مراد وہ جگہیں جس سے حج یا عمرہ کرنے والا احرام کے بغیر نہیں گزر سکتا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر ہے احرام۔ احرام کیا ہوتا ہے؟ دوسرا واجبات جو ہے وہ احرام ہے، اور احرام کا مطلب یہ ہے کہ سلے ہوئے کپڑے اتار دینا اور ان سلے ہوئے کپڑے پہننا، اس لیے کہ محرم قمیص، کوٹ اور اس طرح کا سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، اور نہ ہی پگڑی باندھ سکتا ہے، یعنی سر کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں لے گا، اور نہ اپنے سر کو کسی چیز سے ڈھانپ سکتا ہے، اور نہ ہی موزے، جرابیں اور اسی طرح لفافت الرجل کوئی چیز بھی پاؤں میں بھی نہیں پہن سکتا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يلبس المحرم القمیص ولا الامامۃ ولا السراویل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفین الا لمن لم یجد النعلین فإن لم یجدهما فلیقطعهما اسفل من الکعبین، کہ محرم بندہ قمیص بھی نہ پہنے، پگڑی بھی نہ پہنے، شلوار بھی نہ پہنے، ٹوپی بھی نہ پہنے، اور زعفران یا سرخ رنگ کی ورس بوٹی سے رنگا ہوا کپڑا وہ بھی نہ پہنے، اور موزے بھی نہ پہنے، الا یہ کہ جوتے اس کے پاس نہ ہوں تو پھر موزوں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کر جوتا بنا کر پہن سکتا ہے۔ یہ تو محرم آدمی کے لیے ہے، مرد کے لیے۔ البتہ جو عورت ہے وہ اس کا جو لباس ہے وہی اس کا احرام ہے، عورت کا جو لباس ہے وہی اس کا احرام ہے۔ ہاں البتہ عورت سلا ہوا نقاب نہیں پہنے گی، لیکن کچھ لوگوں نے اس سے یہ مراد لے لیا ہے کہ عورت جو ہے وہ نقاب بھی نہیں کرے گی، چہرہ برہنہ رکھے گی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عورت باقاعدہ احرام باندھے گی، یعنی اس میں جو اس کا لباس ہے وہی اس کا احرام ہے، اور صرف یہ ہے کہ عورت سلا ہوا نقاب نہیں پہنے گی۔ تو سلا ہوا نقاب نہ پہننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چہرہ برہنہ رکھے گی، قطعاً ایسی بات نہیں۔ کچھ لوگوں نے اس سے یہ استدلال کیا ہے، حالانکہ اس میں تو صرف اتنا آتا ہے کہ وہ نقاب نہیں اوڑھے گی اور دستانے استعمال نہیں کرے گی، اس لیے کہ حدیث میں ان دونوں چیزوں کی ممانت ہے۔ اور باقی وہ بڑی چادر لے کر، عورت جو ہے وہ بڑی چادر لے کر، وہ باقاعدہ گھونگھٹ نکال کر صرف جو آنکھیں ہیں وہ ان کو جو ہے نا برہنہ رکھے گی، باقی سارا چہرہ اس کا ڈھانپا ہوا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ چہرے پر کپڑا نہیں لگنا چاہیے، پھر وہ کرتے ہیں کہ وہ ٹوپی پہن لیتے ہیں جو آگے سے جو ہے نا بڑی ہوئی ہوتی ہے، اور آگے سے وہ کپڑا لٹکا لیتے ہیں، تو اس طرح بھی وہ تکلف محض ہے۔ بہرحال بڑی چادر لے کر، گھونگھٹ نکال کر وہ حج یا عمرہ کرے گی۔ پھر اس کے ساتھ تلبیہ پڑھنا، محرم کے لیے وہ تلبیہ پڑھے گا، اور تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کے الفاظ ہیں، اور در حقیقت یہ تلبیہ وہی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی صدا کا جواب ہے جو اللہ رب العزت کے حکم سے انہوں نے صدا لگائی تھی کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجال وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق۔
یہ اسی صدا کا ہی یہ جواب ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یعنی اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے پاس، بے شک ہر قسم کی تعریف تیری ہے اور ہر قسم کی نعمت کا بھی تو ہی مالک ہے، اور ہر قسم کے اختیارات بھی تیرے ہی ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو احرام شروع کرتے وقت محرم آدمی میقات سے ہی تلبیہ کہنا شروع کر دے۔ ظاہر ہے کچھ لوگ دور دراز سے جاتے ہیں، جیسے پاکستان سے، ہندوستان سے، افریقہ، امریکہ، لیبیا، مراکش، ان ملکوں سے، دور دراز سے، دنیا کے اطراف و اکناف سے، من کل فج عمیق، دور دراز کے راستوں سے آتے ہیں، تو وہ رستے میں تلبیہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے جائیں، اللہ اکبر پڑھتے جائیں، جیسا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم مدینہ سے چلے تو من الملبی و من المکبر، تو کچھ یعنی تلبیہ پڑھنے والے تھے، کچھ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، کچھ اللہ اکبر ہی کہتے جا رہے تھے، کوئی لا حول ولا قوت الا، کوئی سا ذکر بھی کرتے ہوئے محرم آدمی بیت اللہ کی طرف سفر کرے گا۔ احرام شروع کرتے وقت محرم میقات سے ہی تلبیہ کہنا شروع کر دے، بار بار اونچی آواز کے ساتھ تلبیہ کہنا یہ مستحب ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے تو وہ تلبیہ کہہ رہے تھے، اور تلبیہ کہنے کا ان کو حکم تھا کہ اونچی آواز کے ساتھ تلبیہ کہیں، تو اس طرح اونچی آواز کے ساتھ تلبیہ کہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتانی جبریل میرے پاس آئے، فامرنی ان آمر اصحابی، انہوں نے مجھے حکم کیا کہ میں صحابہ کو کہوں ان یرفعوا اصواتهم بالاحلال، کہ تلبیہ کہتے ہوئے اپنی آوازوں کو اونچا کریں، تو اونچی آواز کے ساتھ تلبیہ کہنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح سواری سے اترتے وقت، سواری پر چڑھتے وقت اونچی آواز سے ذکر کرنا چاہیے، اور نماز کی اقامت یا نماز سے فارغ ہوتے وقت اور ساتھیوں سے ملتے وقت ہر صورت میں تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ احرام کی کچھ سنتیں ہیں، اور اس سے مراد وہ اعمال ہیں جن کے ترک سے دم لازم نہیں آتا، البتہ انسان بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اگر ان میں سے کوئی کام نہ کرے۔ تو احرام کے وقت پہلی سنت یہ ہے احرام باندھتے وقت غسل کرے۔ نفاس اور حیض والی کے لیے بھی یہی حکم ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نفاس سے تھیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا تھا کہ غسل کریں، جیسا کہ یہ صحیح مسلم کے اندر بھی امام مسلم نے باب باندھا ہے، باب صحت احرام النفساء و استحباب اغتسالها للاحرام۔ اور اسی طرح احرام صاف ستھرا ہو اور پاکیزہ ہو، سفید کپڑوں پہ مشتمل ہو تو یہ بہتر ہے، 2 چادریں ہوں مرد کے لیے، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، جیسا کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحج کے اندر ذکر کیا ہے۔ تیسری سنت یہ ہے کہ احرام نفل نماز یا فرض نماز سے فارغ ہو کر باندھنا ہے۔ میقات پر جا کر اگر فرض کا ٹائم ہے تو فرض ادا کرے اور پھر اس کے بعد احرام باندھے، اور اگر فرض کا ٹائم نہیں ہے تو 2 نفل پڑھ کر پھر احرام باندھے، یا احرام باندھ کر پھر 2 نفل پڑھ کر سفر شروع کرے۔ چوتھی سنت یہ ہے کہ احرام سے پہلے اپنے حجامت بنوانا، ناخن کاٹنا، مونچھیں
صاف کرنا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ پانچویں سنت یہ ہے کہ حالت بدلنے کے وقت تلبیہ کا تکرار اور تجدید، جیسا کہ محرم سوار ہوتا ہے تو پھر تلبیہ کہے، اترتا ہے پھر تلبیہ کہے، یا نماز پڑھتا ہے پڑھنے کے بعد پھر تلبیہ شروع کرے۔ اور چھٹی سنت یہ ہے کہ تلبیہ کے بعد دعا اور رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا، یہ بھی سنت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جب تلبیہ سے فارغ ہوتے تو اپنے رب سے جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے، جیسا کہ کتاب الام میں امام شافعی نے المناسک کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور کچھ ممنوعات حرام ہیں، یعنی ان سے مراد وہ اعمال ہیں جن سے شارع نے منع کیا ہے، اور ان میں سے بعض کے کرنے پر فدیہ یعنی دم یا روزہ یا کھانا کھلانا لازم ہوتا ہے، اور بعض کے کرنے پر گناہ، اور وہ یہ ہیں: نمبر ایک، سر کو کسی چیز سے ڈھانپ لینا۔ سر کو ننگا رکھنا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی چیز سے ڈھانپتا ہے تو پھر بھی بہرحال اس کو دم دینا پڑے گا۔ نمبر دو، بال منڈوانا، اور چاہے تھوڑی مقدار میں ہوں تو یا زیادہ مقدار میں ہوں، پھر یہ کہ وہ سر کے بال ہوں یا جسم کے کسی بھی حصے سے بال کٹوانا منڈوانا، اس سے دم لازم آ جاتا ہے۔ نمبر تین، ناخن کاٹنا، چاہے ہاتھوں کے ہوں یا پاؤں کے، اس سے بھی دم لازم آتا ہے۔ احرام کی حالت میں خوشبو لگانا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ احرام سے پہلے جو غسل کیا اس میں صابن یا شیمپو یا کوئی اس طرح کی وہ لگا لیتا ہے خوشبو، تو کوئی حرج نہیں، لیکن احرام باندھ کر خوشبو لگانا یہ درست نہیں ہے۔ نمبر پانچ، جو کام ممنوع ہے احرام کی حالت میں وہ ہے سلا ہوا کپڑا پہننا۔ نمبر چھ، خشکی کا شکار کرنا، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو تم شکار احرام کی حالت میں شکار نہ کرو۔ ساتواں، اسی سے ہی جو ہے نا، ساتواں کام جو ممنوع ہے احرام کی حالت میں وہ ہے جو حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ احرام باندھ لے تو لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ ایسے وہ کام جو انسان کو ہم بستری اور جماع تک پہنچانے والے ہیں، بوس و کنار وغیرہ، تو اس سے وہ اجتناب کرے۔ حج میں شہوت کی باتیں کرنا، گناہ کرنا اور جھگڑا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ رفث سے مراد ہر وہ کام ہیں جو مرد اور عورت کے جنسی ملاپ کا باعث بنتے ہیں، تو ایسی باتیں احرام کی حالت میں نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر آٹھ، جو ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کرنا یا پیغام نکاح دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح حدیث ہے: لا ينکح المحرم ولا ينکح ولا یخطب، محرم نہ خود نکاح کرے نہ کسی کا نکاح کرے، اور نہ ہی وہ نکاح کا پیغام اور منگنی کا پیغام دے۔ اسی طرح یعنی عورتوں سے ملاپ یہ بھی نہ کرے۔ ممنوعات احرام کا حکم، یعنی جو چیزیں ممنوع ہیں ان کا حکم کیا ہے۔ ممنوعات میں سے سر مونڈنے پر فدیہ لازم آتا ہے، لہذا وہ 3 دن کے روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو فی مسکین ایک مد کے حساب سے کھانا کھلائے، یا ایک بکری ذبح کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: من کان منکم مریضا او بہ اذی من راسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، کہ اگر جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ روزے کا فدیہ یا خیرات یا قربانی دے دے۔ تو جیسا کہ بعض صحابہ ان کو جوئیں پڑ گئیں
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا تھا ایوزی کا ہوا مراسک، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول واقعی سر کی جوئیں جناب بڑا تنگ کر رہی، تو آپ نے انہیں کہا تھا کہ تم بال منڈوا دو، اور اہل کراسک انہیں سر منڈواؤ اور تم فدیہ دے دو اس کے لیے۔ ایسے ہی اگر شکار کر بیٹھتا ہے محرم آدمی، تو شکار قتل کرنے کی صورت میں اس کی مثل اس کو فدیہ دینا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، کہ محرم نے جو شکار قتل کیا اس کی مثل چوپایا جانوروں میں، حلال جانوروں میں سے اس کا جزا اور بدلہ دینا ہے۔ مجامت اگر تحلل اول یعنی 10 ذوالحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی یعنی کنکریاں مارنے سے پہلے کر بیٹھا ہے تو اس سے اس کا حج باطل ہو جاتا ہے، مگر اس حج کی تکمیل ضروری ہے اور اس پر 1 اونٹ کا فدیہ ہے۔ اگر اس کی طاقت نہیں تو 10 دن کے روزے رکھے گا، اور اگلے سال حج کی قضا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ موطا مالک میں امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی حج کے احرام میں جمع کر لیتا ہے، تو ان تینوں بزرگوں کا یہی جواب تھا کہ وہ حج پورا کریں اور اگلے سال دونوں جو نا حج کریں گے اور قربانی دیں گے۔ اگر محرم نکاح کرتا ہے یا پیغام نکاح دیتا ہے یا کسی گناہ اور غلطی کا ارتکاب کرتا ہے، جیسا کہ چغلی، حسد وغیرہ اور جو فسوق کے دائرے میں آتے ہیں اعمال، تو اس میں توبہ اور استغفار ہے۔ اس لیے ایسی صورتوں میں شارع سے توبہ اور استغفار کے سوا کوئی راستہ متعین نہیں۔ پھر احرام باندھ کر آدمی جب میقات سے گزر کر مکہ پہنچتا ہے تو سب سے پہلا کام اس کو وہاں جا کر جو کرنا ہوتا ہے وہ بیت اللہ کا طواف ہے، طواف کعبۃ اللہ، یعنی اللہ کے گھر کے ارد گرد 7 چکر لگانے، اس کو طواف کہا جاتا ہے۔ اور اس کی بھی کچھ شرائط ہیں اور کچھ آداب ہیں۔ تو طواف کی شرائط میں سے طواف شروع کرتے وقت نیت کرنا، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، لہذا طواف کرنے والے کے لیے یہ دلی عزم اور پختہ ارادہ ضروری ہے کہ اس طواف سے فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت، اطاعت اور اس کے حکم کی بجا آوری ہوتی ہے، باوضو ہو اور جسم اور اس کے احرام پر کسی قسم کی پلیدگی نہ لگی ہوئی ہو، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، کہ بیت اللہ کا ارد گرد طواف نماز کی طرح ہی ہے، اور اسی طرح شرمگاہ جو ہے وہ ڈھانپی ہوئی ہو، اس لیے کہ طواف نماز کی طرح کا عمل ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الطواف حول البیت مثل الصلاۃ الا انکم تتقلبون فیہ فمن تکلم فیہ فلا یتکلم الا بخیر۔ طواف بیت اللہ کا طواف جو ہے نماز کی مانند ہے، اور صرف یہ ہے کہ اس میں تم گفتگو کر سکتے ہو، لیکن جو گفتگو کرنا چاہے وہ بھی بھلائی اور خیر کی اور اچھی گفتگو کرے۔ اگر نیت کے بغیر طواف کیا یا بے وضو ہو کر طواف کیا یا جسم پر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے یا لباس اپنے احرام پر، یا اسی طرح شرمگاہ اس کی کھلی ہوئی ہے، تو ایسا طواف باطل ہوگا جس کا اعادہ ضروری ہے۔ اسی طرح طواف کی شرائط میں سے یہ ہے کہ مسجد حرام کے اندر ہے یہ طواف، چاہے بیت اللہ سے دور ہی کیوں نہ کر رہا ہو، مطاف میں کسی جگہ بھی بیت اللہ کے ساتھ ملصق ہو یا کچھ دور ہو یا مطاف میں آخر میں ہو یا مسجد حرام کے برآمدوں میں ہو یا مسجد حرام کے صحن میں ہو، بہرحال یہ ہے کہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔ بیت اللہ طواف کرنے والے کے بائیں جانب رہے۔ جب طواف شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ یعنی حجر اسود جو ملتزم اور
بیت اللہ کے دروازے کے قریب کونا ہے حجر اسود، اس کو الرکن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، رکن الاسود بھی کہا جاتا ہے، حجر اسود بھی کہا جاتا ہے، اس میں پتھر جو ہے وہ نصب کیا ہوا ہے، تو اس سے شروع کرے طواف، اور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر اس کی طرف اشارہ بھی کرے، اگر دور ہے، قریب ہے تو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے، یا ہاتھ میں کوئی چیز ہے لاٹھی تو وہ بھی لگا کے اس کو چوم سکتا ہے، اور اگر وہ بالکل قریب سے ہے تو وہ بوسہ بھی لے اس کا، تو وہاں سے پھر جو ہے نا طواف شروع کرنا ہے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر، اور بیت اللہ کو بائیں جانب رکھ کر، یعنی کھبی جانب رکھ کر حتیم کے اوپر سے یہ مکمل طور پر پورے بیت اللہ کا چکر لانا ہے۔ اس میں صرف حجر اسود کو بوسہ دینا ہے یا ہاتھ لگانا ہے یا اس کا استلام کرنا ہے، اور یا پھر جو اس سے پہلے والا کونا ہے جس کو رکن یمانی کہتے ہیں، یمن کی طرف رکن یمانی، اس کو اگر قریب سے گزرے تو ہاتھ لگا لے اور استلام کر لے، اگر دور سے گزرتا ہے تو پھر نہ ہاتھ لگانا ہے نہ ہی یعنی اس کی طرف اشارہ کر کے استلام کرنا ہے، ویسے ہی گزرے۔ طواف 7 چکر ہیں، جس کی ابتدا حجر اسود سے اور انتہا بھی حجر اسود پر ہوگی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا، جیسا کہ احادیث میں مسلسل وارد ہے۔ پھر طواف کے لیے جو ہے نا کوئی ذکر مسنون نہیں ہے، کوئی سا بھی ذکر کیا جا سکتا ہے طواف کے لیے، اور البتہ یہ کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ مسنون دعا مروی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھے، ایک مرتبہ پڑھی جائے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، جتنی مرتبہ بھی، کیونکہ جتنا بیت اللہ سے دور وہ گزر رہا ہوگا ایسے ہی اس کو زیادہ موقع ملے گا، تو یہی دعا پڑھے وہاں، باقی کوئی سی بھی دعا پڑھتا جائے، الباقیات الصالحات، سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا جائے، قرآن کی کوئی تلاوت کرتا جائے، سورت پڑھتا جائے یا کسی جگہ سے تلاوت کرتا جائے، اور اسی طرح کوئی سا بھی ذکر جو ہے نا کرتا جائے، صرف رکن یمانی اور حجر اسود میں یہ پڑھے گا۔ اور اسی طرح طواف کی کچھ سنتیں ہیں، تو انشاءاللہ یہ کل والے درس میں ہم تفصیل سے ان کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کو، جتنے بھی سننے والے ہیں، اللہ ہم سب کو بیت اللہ کا حج اور عمرہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔